بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 15 کریں گے ہم صوتی آلودگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں گے ہم صوتی آلودگی کا مطلب آواز کی جو آلودگی ہوتی ہے، آلودگی مینس کے گندگی، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ ٹھیک ہے نا، تو آواز سے جو گندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ صوتی آلودگی ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیلوفر اپنے پڑھائی کے کمرے میں بیٹھی امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اتوار کا دن تھا، اس کے چھوٹے بھائی عادل کا اسکول بند تھا اور وہ گھر پر ہی کھیل کود میں مگن تھا۔ ان کے ابو اور امی گھر کا سامان خریدنے بازار گئے تھے، اس لیے عادل کو موج مستی کی آزادی مل گئی تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں رکھے ریڈیو کو اونچی آواز میں بجانا شروع کر دیا اور موسیقی کی دھن پر خود بھی زور زور سے گانے اور تھرکنے لگا۔ موسیقی یعنی کہ میوزک جب بج رہا تھا تو وہ بھی اس کی دھن پر جو زور زور سے گانے بھی اور ناچنے لگا، ہے نا۔ نیلوفر کا دھیان پڑھائی سے بار بار بھٹک رہا تھا۔ اس نے عادل سے ریڈیو کی آواز کم کرنے کو کہا، لیکن عادل اپنی دھن میں مست تھا۔ اس نے نیلوفر کی ایک نہ سنی۔ تو دیکھیے یہ بچہ یہاں پر ہے نا، ڈرائنگ روم میں ریڈیو بجا رہا ہے ایک دم اونچی آواز کر کے، اور یہ بچی نیلوفر پڑھ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلے صفحے پہ چلیں گے ہم۔ ایک نہ سنی، نیلوفر غصہ پی کر رہ گئی۔ جیسے ہی اس کی امی بازار سے لوٹی، نیلوفر نے عادل کی حرکت ان کو بتائی۔ امی نے غصے میں عادل کو آواز دی۔ عادل بھیگی بلی بنا امی کے سامنے حاضر ہوا۔ امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا، اونچی آواز میں ریڈیو کیوں بجا رہے تھے؟ عادل نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ بت بنا کھڑا رہا۔ اتنے میں ابو نے معاملے کو سمجھتے ہوئے عادل کو آواز دی اور اسے اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ دیکھیے یہاں پر ہے نا، بت بنا ہے نا، چپ چاپ مطلب ایک دم خاموشی سے کھڑا ہو گیا، بالکل بنا ہلے ہوئے۔ عادل جی ابو ابھی آیا کہہ کر ابو کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو نے عادل کو اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹے اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، چوتھی جماعت میں جا چکے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تیز اور اتنی اور اونچی آواز سے شور و غل بڑھتا ہے اور صوتی آلودگی پھیلتی ہے، جس سے ہمارے کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ عادل ابو یہ صوتی آلودگی کیا ہے؟ ابو بیٹے صوت کے معنی آواز کے ہوتے ہیں اور آلودگی کے معنی گندگی کے، یعنی اونچی اور تیز آواز سے پیدا ہونے والی گندگی کو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو صوتی آلودگی کیا ہے؟ اونچی آواز جو ہوتی ہے اس کو جو ہے صوت بولتے ہیں، اور اس سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا اس کو گندگی بولتے ہیں نا، آلودگی کو گندگی، یعنی اونچی اور تیز آواز سے پیدا ہونے والی جو گندگی ہے اس کو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ عادل تو اس سے ہمیں کیا نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ ابو بیٹے ہر طرح کی آلودگی سے نقصان پہنچتا ہے، جیسے فضائی آلودگی یعنی ایئر پولوشن، ہوا کی آلودگی سے ہوا گندی ہو جاتی ہے، اور جب ہم گندی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو کئی طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہوا جب گندی ہوگی اور ہم گندی ہوا میں سانس لیں گے تو بہت سی بیماریاں ہمیں لگ جائیں گی نا۔ ہماری آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلد پر فضائی آلودگی کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح پانی کی آلودگی سے بھی ہمیں کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ گندا پانی پینے اور گندے پانی میں نہانے سے کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ آلودہ پانی سینچائی کے لائق نہیں رہتا، یعنی گندا پانی جو ہے اس کو ہم کھیت وغیرہ میں بھی استعمال نہیں کر سکتے نا۔ عادل لیکن ابو یہ آلودگی پھیلتی کیسے؟ ابو بیٹے ناسمجھ اور خود غرض لوگ ہی آلودگی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، یعنی جن کو سمجھ نہیں ہوتی نا کہ کس طرح کی آلودگی پھیلتی ہے اور آلودگی سے کتنے نقصانات پہنچتے ہیں نا، اور کچھ خود غرض لوگ یعنی جو اپنا صرف فائدہ چاہتے ہیں نا کہ ماحول میں گندگی ہو رہی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، تو اسے کہتے ہیں خود غرض۔ دراصل قدرت نے ہمیں زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے صاف ہوا، صاف پانی، پیڑ پودے
اور پرسکون فضا کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ سب مل کر ہماری زندگی کو صحت مند اور خوشگوار رکھنے کے لیے بہتر ماحول پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم انسان پیڑ پودوں کو کاٹ کر، دھواں اور زہریلی گیس اگلنے والے کارخانے لگا کر، شور پیدا کرنے والی مشینیں اور سامان بنا کر اپنے ماحول کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہماری صحت اور زندگی پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ عادل ابو، صوتی آلودگی کی روک تھام کے لیے کون سی ترکیب اپنانی چاہیے؟ ابو بیٹے، ہمیں آواز کی آلودگی کی روک تھام کے لیے اپنے آس پاس کا شور کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈ وغیرہ نہیں بجانا چاہیے۔ غیر ضروری طور پر گاڑیوں کے ہارن نہیں بجانا چاہیے۔ یعنی ہمیں جو ہے صوتی آلودگی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ نہیں بجانا چاہیے۔ غیر ضروری اگر ضرورت نہ ہو تو گاڑیوں کے ہارن بھی ہمیں نہیں بجانا چاہیے۔ عادل ابو، میں اب کان پکڑتا ہوں، کبھی تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر نہیں بجاؤں گا۔ میں دوسروں کو بھی آلودگی سے پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابو، شاباش بیٹے، آپ تو واقعی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں نا۔ سمجھ میں آ گیا ہے نا آپ لوگوں کو بھی کہ صوتی آلودگی سے کیا ہوگا؟ ہمارے کان کا پردہ پھٹنے کا بھی ڈر ہو سکتا ہے نا، ہمارے کان میں خرابی آ سکتی ہے جس سے ہم بہرے ہو سکتے ہیں نا۔ کان اگر خراب ہو جائے گا تو نقصانات ہوں گے نا، تو تیز اونچی آواز میں ہمیں سننے نہیں چاہیے۔ تو اور طرح کی آلودگی، جو ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، اس سے بھی جو ہمیں بچنا چاہیے۔ پیڑ پودے جو زبردستی نہیں کاٹے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ میری ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔